محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ ساتواں حصہ، ہجرت سوئے مدینہ۔ تیسرا باب، انہوں نے اسد سے کہا، اپنا ہاتھ درمیان سے ہٹا لو، ہمیں اس بات پر عہد کرنے دو جس پر ہم یقین لا چکے ہیں۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ ان لوگوں نے کہا، اے اسعد، درمیان سے اپنا ہاتھ ہٹا لو اور ہم کو بیعت کرنے دو، ہم اس بیعت عہد سے نہیں ہٹیں گے۔ اسعد نے رسول کریم کا ہاتھ چھوڑ دیا، وہ ایک ایک کر کے اٹھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اطاعت اور وفاداری کی بیعت کی۔ اللہ کے رسول نے ان سے وعدے لیے اور جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ لوگ یثرب سے آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے جب ان کے سامنے دعوت حق کو پیش کیا تو ان کے دل بول اٹھے، ارے یہی تو بات ہے جس کو ہم جاننا چاہتے تھے، جس کے ہم منتظر تھے۔ انہوں نے بڑی محبت اور عقیدت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ادب سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے کن باتوں پر بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر حال میں سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت، خوشی ہو کہ دل گرفتگی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عہد، تنگی ہو کہ فراخی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اس بات کا عہد کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور ملامت سے نہ ڈرو، اور جب میں وہاں آ جاؤں تو تم میری مدد کرو گے اور ان خطرات سے مجھے بھی محفوظ رکھو گے جن سے تم اپنی جانوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بچاتے ہو، پھر تو تمہارے لیے جنت ہے۔ ان لوگوں نے یہ شرائط تسلیم کر لی کہ اور رسول اکرم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر اس وقت جب کہ وہ بیعت کرنا چاہتے تھے، ان کے ساتھی اسعد بن زرارہ نے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل یثرب، ٹھہرو، ہم ان کی طرف اونٹوں پر بار بار نہیں آتے اور نہ آئندہ آنے کا امکان رہے گا، اس لیے اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ ہم کو یقین ہے اور ہم خوب جانتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، مگر ان کے ساتھ عہد کرنے اور کبھی ان کو یہاں سے اپنے پاس لے جانے کا کیا مطلب ہوگا؟ یاد رکھو یہ اقدام بہت سنگین ہے، اعلان جنگ کے برابر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سرداروں کے قتل پر اور مخالفت کرنے والوں سے دست بدست تلواروں کی جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے ہو۔ اس بیعت عہد کی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے اگر تم ثابت قدمی اور استقلال دکھا سکتے ہو تو بیعت کر لو، بلا شبہ تمہارا اجر اللہ کے ہاں ہوگا، اور اگر تمہیں اپنے لیے کوئی ڈر اور اندیشہ ہے تو بے شک اللہ کے ہاں
तुम्हारा उज्र काबिल कबूल होगा। असअद की इस तकरीर से लम्हा भर के लिए हाजरीन पर सन्नाटा तारी रहा। वो इस अहद की जिम्मेदारियों और इसके नताइज को पहले ही जानते थे। इस एक लम्हे में उन्होंने एक बार और अपने आप को टटोल लिया। हक व सदाकत के लिए जब उन्होंने खुद को हर तरह मुस्तैद और आमादा पाया तो पूरे अज़्म और यकीन के साथ उन्होंने कहा, असअद, दरमियान से अपना हाथ हटा लो और हमको इस बात पर बैत करने दो जिस पर हम यकीन ला चुके। साद बिन ज़रारा का मंशा भी यही था कि वो अभी से सारे इम्कानात का जायजा ले लें और खूब सोच समझ कर अहद करें। चुनाचे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ छोड़ दिया। लोग एक एक करके उठे और इताअत वफादारी की बैत करते रहे और ये लोग जल्द ही यसरब लौट गए। आपने उनके साथ उम्र बिन मक्तूम और मुसाब बिन उमैर दो सहाबियों को साथ कर दिया ताकि वो इस्लाम लाने वालों को कुरान सिखाएं और दीन के लिए जिद्दोजहद करने की तरबियत दें। ये दोनों यसरब में अभी अमामा साद बिन दरारा के यहाँ ठहरे। उनकी कोशिशों से एक एक करके लोग इस्लाम को कबूल करते चले गए, यहाँ तक कि उनकी तादाद 40 हो गई। और जब उसैद बिन हुजैर और सआद बिन मुआज ने इस्लाम की इस अजीम जद्दोजहद में शरीक होने का फैसला कर लिया तो कबीला बनी अब्दुल अशहल के तमाम मर्द और औरतों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। बस इसी तरह यसरब के अतराफ की आबादियों में चिराग से चिराग जलता चला गया। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला